بیک ناظرین آپ دیکھیں جواب ہم دیں گے میاں طارق کے ساتھ شہر قائد اور رسول بلاد بدامنی کا شکار ہے. دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اس شہر میں. کبھی سوگ کے نام پر کبھی ہڑتال کے نام پر اس شہر کے عوام کو یرغمال بنایا جاتا ہے. کیا اس شہر کے واسیوں کی قسمت میں یہی لکھا جا چکا ہے کہ جب چاہے کچھ مٹھی بھر عناصر جو ہیں, مٹھی بھر دہشت گرد جو ہیں, اس شہر کے عوام کو یرغمال بنا دیں, اس شہر کے عوام کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیں, زندگی مشکل کر دیں. کیا اس شہر کا یہی مستقبل ہے؟ ہم آج ہمارے جو پروگرام میں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ کی دہشت گرد حکومت ہے وہ بدامنی کی ذمہ دار ہے. جماعت اسلامی کے نائب امیر اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سندھ بھی بیٹھے ہیں, لیکن ان کے نائب امیر جو ہیں سراج الحق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے, اقتدار پر قابض دہشت گردوں نے کراچی کو بدامنی کا شکار بنایا ہوا ہے. تو ناظرین کیا ہمارے سیاستدان صرف بیان بازی کرتے رہیں گے یا اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں بھی ہوں گی؟ اسد اللہ بھٹو صاحب, کراچی کے امن کے لیے, اس ملک کے امن کے لیے کیا کبھی کوئی سنجیدہ کوششیں ہوں گی اور وہ کامیاب ہوں گی؟ جی, ہم نے جماعت اسلامی نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہاں پر سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی, ہم نے وہاں پر تمام تفصیلات کورٹ کو فراہم کیے. کورٹ کو جو ہے ہم نے ویڈیو فراہم کی, کورٹ کو ہم نے جو ہے فہرستیں فراہم کی. الحمدللہ اس ججمنٹ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح سے جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, تو ہم نے سارے تحفظات کو ایک طرف رکھ کے شہر کے امن کے لیے ہم وہاں پہنچے, اور وہاں وعدہ کیا گیا کہ یہاں وہ امن قائم ہوگا, اور آل پارٹیز کانفرنس نے ایک اپنا فیصلہ دیا کہ اس طرح سے یہ امن قائم ہو سکتا ہے, جس میں سے دو چیزیں تھی, ایک تو ڈی ویپنائز کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ہو بلا تخصیص اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے دہشت گردی کی. لیکن 3 سال ہو گئے, اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم بنایا, تھوڑا سا چلا, اس کے بعد پھر وہی بدامنی شروع ہو گئی. اصل تو یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں, یعنی اے این پی نے ایم کیو ایم کے خلاف بیانات دیے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم نے اے این پی کے خلاف بیانات دیے ہوئے ہیں. آن ریکارڈ ہے, یہ اسمبلی کے بھی ہے اور پریس کے بھی ہے, لیکن اس کے باوجود پھر گلے ملتے ہیں, پھر جپیاں پاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہے. ابھی آصف علی زرداری صاحب کی تقریر تھی, ایم کیو ایم نے ہڑتال کروائی, پھر اسی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. حکمرانوں کا کام ہڑتال کروانا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا کام ہے امن قائم کرنا, ان کا کام ہے شہریوں کو حقوق دینا اور مسائل کو حل کرنا. یہ تو آسان سا کام ہے. میں پوچھتا ہوں کہ حکمران ٹولہ جب اتحاد میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہڑتال کرتا ہے, کس کے خلاف کرتا ہے؟ تو یہ زمانہ گزر گیا جو یہ کرتے تھے. میں مطالبہ کروں گا آپ کے اس سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اور آل پارٹیز کانفرنس پہ اس کے الفاظ اور روح کے مطابق عمل کیا جائے. اور تیسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بیان دیتی ہے ایسے جیسے قائد حزب اختلاف ہے. اب وزیر داخلہ نے کہا کہ صاحب فلاں جگہ سے اسلحہ آ رہا ہے, تو بھائی تم کائے کے لیے ہو, حکومت کائے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اگر سمندر سے آ رہا ہے تو اس کی رکھوالی کرنا ان کا کام ہے, اگر زمین کے راستے آ رہا ہے اس کو روکنا حکومت کا کام ہے, اسی وزیر داخلہ کا کام ہے. اگر یہ بائی ایئر آ رہا ہے تو اسی کا کام ہے, اگر یہاں کوئی اس کے اڈے ہیں تو ان کو روکنا اسی کا کام ہے. لیکن وہ اپنا کام کرتے نہیں ہیں, صرف ٹی وی کو بیان دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمیں بیانات کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو اقدامات کی ضرورت ہے. یہ سیاست میں جو منافقت آ چکی ہے, جس طرح کا رویہ ہمارے سیاستدان اپناتے ہیں, کیسے ختم ہوگا ہمارے ملک سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس کا محور جو ہے نا وہ ہے پرسنل انٹرسٹ. اس میں کوئی وہ آدمی کوئی پارٹی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کسی بھی سیاسی جو لوگ ہیں, جماعتیں ہیں, ان سے آپ ایک سوال کریں کہ ہمارا نیشنل آبجیکٹو کیا ہے, آپ کو کوئی آدمی جواب نہیں دے سکے گا کہ ہمارا نیشنل آبجیکٹو کیا ہے. ہم کیا, ہر ملک کا اپنا اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. ہم نے جو اپنا آبجیکٹو بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کر کے مال بنایا جائے, ٹھیک ہے, عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں, ٹھیک ہے, قانون کی کوئی حکمرانی نہ ہو, دھجیاں اکھاڑی جائیں, اور صرف اپنے لوگوں کو نوازا جائے اور اپنے آپ کو بڑا کیا جائے. تو اس طرح سے تو بات نہیں بنتی نا. ابھی دیکھیں یہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے بڑا کہ ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آدھی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, نرسیں آ رہی ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, مزدور ہیں, ٹیچر ہیں, کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے, سرکاری ملازم ہیں جو کہ روڈ کے اوپر نہیں آ چکی اور پٹ رہی ہے, حکومت سے پٹ رہی ہے, ڈنڈے بھی کھا رہی ہے, ٹھیک ہے, گولیوں کا نشانہ بھی کہیں کہیں بن رہی ہے.
تو اب ان کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. صحیح. ایک چیز بتائیے گا, کیا وجہ ہے کہ بھارت میں 52 ریاستیں ہیں, وہاں پہ علیحدگی کی کوئی تقریباً 70 سے زائد تحریکیں چل رہی ہیں اور بڑی تحریکیں چل رہی ہیں, پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود کبھی بھارتی میڈیا یا بھارت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ فلاں علاقے میں کسی کوئی اسپیسیفکلی کسی چیز کو مینشن نہیں کیا جاتا, وہاں صرف انڈینز مرتا ہے. پاکستان میں کیوں اس طرح کا میڈیا پہ بھی اس طرح کا کیوں یہ آ گئی ہے, بوم آ گیا ہے, اس طرح کی بات کیوں آ گئی ہے کہ ہمارے ہاں یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا؟ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, چونکہ آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے, ہمارا بھی میڈیا سے تعلق ہے. ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا کسی میڈیا چینل کے اوپر یہ پروگرام ہوا ہو کہ پاکستان کو کیسے مضبوط کرنا ہے, عوام کی مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے. ہم 3-4 پارٹیوں کے لوگ یہاں بٹھا لیتے ہیں, وہ آپس میں اپنی ایک پارٹی کے اوپر دوسری پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. میسج جو ہے وہ تو کوئی نہیں جاتا نا لوگوں کو, میسج تو کوئی نہیں جا رہا ان کو, وہ تو اپنا اپنا پروپیگنڈا, ان کا ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کو. صرف مار پیٹ نہیں ہوتی, باقی تو تقریباً ہر چیز ہو جاتی ہے. تو میڈیا کو بھی دیکھیں. لیکن بٹ صاحب ایک چیز اس مار پیٹ اور اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں وہ پھر گلے مل رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ مفاد ایک ہی ہے نا, وہ تو وقتی طور پر ہے نا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, آپ کے ملک میں آپ کہتے ہوں گے شاید اپوزیشن ہے, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون اتنی بڑی جماعت ہے, 94-95 ان کی سیٹیں تھیں, اگر وہ چاہتے تو اس ملک کا نقشہ بدل سکتے تھے. ان کو بڑے مواقع ملے حکومت کو سیدھا کرنے کے لیے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. وہ صرف اپنا جو روایتی سیاست ہے بیان بازی اس کے اوپر ہی چل رہے ہیں, اور ابھی تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں. 3 دفعہ تو وہ بھی وزیر اعظم بنے ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی باری کمپلیٹ کر لی ہے. لوگوں نے اب ان کو آزما لیا ہے, سب کو آزما لیا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو. اب دوسرے لوگوں کو آنے کا موقع دیں, ان کو ٹرائی تو کریں, ٹرائی کریں. لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں, جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف ہے, ان کو سب کو ساتھ لے کے چلیں اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں, تو جب یہ تبدیلی آ سکتی ہے, ورنہ ویسے تبدیلی نہیں آ سکتی. اصل بھٹو صاحب میں ایک چیز میں اسی طرف آ جاتا ہوں کہ ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے نیشنل انٹرسٹ کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے, اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. کیا میڈیا ان چیزوں کا اگر بائیکاٹ کر دے, جو جس طرح کی ایتھنک یا لسانی جو چیزیں ابھاری جا رہی ہیں اس ملک میں, ان کو اگر بائیکاٹ کیا جائے تو کیا ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, لیکن میں میڈیا جو ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے, اور میڈیا نے بھی اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے, اور ہر ایونٹ کو ایک لسانی رنگ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے کسی آدمی کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو حکومت میں بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرتی ہے اور اپنے آپ کو سندھیوں کی نمائندہ تصور کرواتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں قومی اور ملکی طور پہ ایک قوم کے حیثیت سے پیش ہونا چاہیے. آپ کسی بھارتی سے پوچھیں, کشمیر پہ وہ صحافی ہوگا, اس کا فوجی ہوگا, سیاستدان ہوگا, میڈیا کا آدمی ہوگا, اس کا جو ہے ایک ہی موقف ہے, کشمیر بھارت کا ٹوٹنگ ہے. ہمارے یہاں یہ نیشنل انٹرسٹ کا تصور ہی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو کرنا ہوتا ہے. اور اب میں میڈیا سے بھی یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ میڈیا بھی اپنی جو ہے وہ قومی انٹرسٹ کو چھوڑ کر کے علاقائی اور سستے اس میں چلی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری قومی ضرورت ہے کہ سیاستدان بھی اور میڈیا بھی ملک کے معاملات پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, اور ہم سب ایک ہے, مرنے والا جو بھی ہو وہ پاکستانی ہے. مجھے بتائیں وہاں پر جتنے فیصلے ہوتے ہیں کبھی یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو ہے یہ سکھ ہے, مثال کے طور پہ کچھ باتیں اگر وزیر اعظم کے خلاف ہوئی تو کسی نے کہا کہ یہ سکھوں کے خلاف ہوئی ہے, کسی نے کہا کہ یہ پنجابیوں کے خلاف نہیں, وزیر اعظم بھارت کے خلاف ہوئی. اسی طرح سے وہ جو قومی سیاست کرتے ہیں ہمارے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے, اچھی مثال ہے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن عوام کا بھی یہی حال ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو جناب وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی سندھی ہے, بھائی پیپلز پارٹی جیسی بھی ہے ووٹ اس کو دو, مہاجر کہتا ہے بھائی جیسی بھی ایم کے ووٹ اس کو دو, پنجابی کہتا ہے جیسا بھی نواز شریف ہے اس کو دو, جیسا بھی پٹھان کہتا ہے چلو بھائی. میں سمجھتا ہوں جب تک میرٹ پہ ووٹ نہیں ہوگا جب تک نہیں ہوگا. جہاں تک یہ ہے کہ سب ناکام ہو گئے, الحمدللہ جماعت اسلامی نے یہاں خدمت کی ہے, میں دور نہیں جاتا. یہاں نعمت اللہ خان 4 سال رہے, کراچی کو بنایا ہے. اس سے پہلے جو ہے عبدالستار روانی رہے, اس نے گھر نہیں بنایا, کراچی کو بنایا. اس لیے الحمدللہ یہاں موجود ہے, باصلاحیت قیادت بھی ہے اور اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آنے والے انتخابات جو ہے نا اس میں میڈیا جو ری اویکننگ پیدا کر رہا ہے, ایک بیداری پیدا کر رہا ہے, اس سے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں. میں چاہوں گا پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں, مجھے مختصر سے بتائیے گا کراچی کا امن کیسے ہو سکتا ہے؟ حکمران سچے ہو جائے یا اقتدار چھوڑ دے.
तमाम सियासी जमातें जो हैं, तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों और बैठ के उस वक्त तक उनकी मीटिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए जब तक वो फैसला कर लें कि आज के बाद से कराची में कोई गोली नहीं चलेगी, कोई किसी के साथ दुश्मनी होगी, सब अपनी अपनी जगह काम करते रहें, हर एक की इज्जत हो, कानून की हुक्मरानी हो और सबको बराबर इंसाफ मिलता रहे। मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल काम नहीं है। मैं अपने दोनों मेहमानों का, जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब का मशकूर हूँ कि वो उन्होंने वक्त निकाला, अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आज के प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि 2 दिन से शहर कायद में इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एहतजाज कर रहा है। कल जो कुछ हुआ, जो बेहुरमती उन ख़वातीन की जिस तरह की गई, उन पर पानी फेंक कर जिस तरह उनको सरेआम, मैं उसको नंगा इसलिए कहूँगा कि जब ख़वातीन को गीला कर दिया गया तो उनकी जो जिस तरह उनके जिस्मों की या उनको नुमाइश की गई जिस तरह इन हुक्मरानों ने, ये एक तरफ तो ख़वातीन को हकूक़ देने की बात करते हैं, आज़ादी निस्वां की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब यही ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपनी सैलरीज़ के लिए एहतजाज करती हैं तो उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो इंतहाई बेईमाना और शर्मनाक है। हुक्मरान ये तो देखते हैं कि अपनी इक़्तिदार के को तूल देने के लिए ख़वातीन को जो है वो 50% या उनको जो हकूक़ देने की बातें करते हैं, उनको पार्लियामेंट में भी लेके आते हैं, लेकिन उनको हकूक़ देने की बात आती है तो उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो यकीनन माशरे के लिए, पूरी कौम के लिए बायस शर्म है। ये यकीनन किसी की माएँ, बेटियाँ, बहनें हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं, जो एहतजाज कर रही हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, इन हुक्मरानों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इनके का एहतराम करते हुए इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए, ताकि ये अपनी ड्यूटियाँ जो हैं, अपने फ़राइज़ जो हैं वो अपनी ईमानदारी के साथ अंजाम दे सकें। इस वक्त है शहर कायद की अमन की बात। तो नाज़रीन किराम, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये वो शायर है जिससे लगता यह है कि शहर में जितने भी मुजरिम हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं, उन सब ने शायद दस्ताने पहने हुए हैं। कब तक हम इक़्तिदार में जो रिकन्सिलेशन की पॉलिसी के तहत, मुफाहमत की पॉलिसी के तहत इस शहर के लोगों का कत्लेआम करते रहेंगे? कब तक इस शहर में अमन कायम नहीं होगा? जो दहशतगर्द है उनका सबको पता है, जो भत्ता माफिया है, जो कब्जा माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो असला माफिया है, उनका सबको पता है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है। लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने अपने ज़ाती मफादात छोड़कर इस मुल्क के, इस शहर कायद के अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इस शहर कायद में अमन कायम करें, ताकि इस शहर की तरक्की से इस मुल्क की तरक्की हो सके, इस शहर की मईशत का पहिया चलने से इस मुल्क की मईशत का पहिया चल सके, ताकि इस मुल्क को जो नजर बद लग चुकी है उसका खात्मा हो सके। ये जिस तरह के हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं, जिस तरह की दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है, इस सब को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह असदुल्ला भुट्टो साहब ने कहा कि हुक्मरानों का सच्चा होना और ईमानदार होना सबसे अहम है। अगर हमारे हुक्मरान वाकई ये तय कर लें कि उन्हें आज के बाद किसी किस्म की मसलियत को सामने नहीं झुकेंगे और अवाम के और पाकिस्तान के मफाद के लिए इस दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे, तो यकीनन ये हो सकता है कि ये मुल्क, ये शहर कायद तरक्की करें और यहाँ अमन व अमान कायम हो और इस मुल्क की तरक्की आने वाली नस्लों के लिए खुशाइन हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।